الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں رمضان کی صورت میں نیکیوں کا ایک موسم بہار نصیب کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جس نے اس میں جو بھی کوشش کی، جو بھی سعی کی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ایمان والے بندے کی، وہ فرد جو ایمان رکھتا ہے، وہ فرد جو مسلمان ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کی زندگی ہے۔ رمضان میں جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے سحری کے وقت سے لے کر افطار تک، تو ظاہر ہے پھر سارا دن وہ کام بھی کرتا ہے، وہ روزگار بھی کرتا ہے، وہ نوکری ملازمت بھی کرتا ہے، وہ گھر والوں کے لیے سودا سلف بھی لے کے آتا ہے، وہ لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہے، وہ درمیان میں وقفے میں قیلولہ بھی کرتا ہے، سوتا بھی۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ روزے کی یہ حالت عبادت کی حالت ہے، تو اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہے تو عبادت کی حالت میں ہے، وہ کاروبار تجارت کر رہا ہے تو عبادت کی حالت میں ہے، وہ سو رہا ہے تو عبادت کی حالت تو یہ گویا ایک ایسا تصور رمضان ہمارے اندر راسخ کرتا ہے کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کی زندگی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ اپنے دنیا کے کام کر رہا ہو، اگرچہ وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو، اگرچہ وہ منافع کما رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، اس کی زندگی عبادت کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف انداز سے ہمیں یہ بات باور کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اگر تم بندگی کی روش اختیار کرو گے تو تمہاری ساری زندگی بندگی بن جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو عقل مند لوگ ہیں، جو غور اور فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی تعریف کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہے۔
اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں لآیات لأولی الالباب، اس میں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے ان کی جو صفات بیان ہوئی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے۔ اب آپ غور کریں، انسانی زندگی ان تینوں میں سے کسی ایک حالت کا نام ہے۔ یا انسان کھڑا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی چوتھی حالت تو نہیں۔ گویا انسان کی ساری زندگی وہ ذکر ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تب بھی ذکر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تب بھی ذکر ہے، اور وہ کھڑا ہے تب بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت تو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، ہر وقت تو انسان تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، ہر وقت تو انسان ذکر اذکار نہیں کر رہا ہوتا۔ تو سمجھانا کیا مقصود ہے کہ تمہاری یہ ساری زندگی اور زندگی کی ہر سرگرمی، چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ دل لگی اور ان کے ساتھ تفریح کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر یہ بن سکتی ہے اگر تم اپنے آپ کو مکمل اللہ کی بندگی میں دے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نفع ہے کہ انسان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، میٹر اس کا وہاں چل رہا ہوتا ہے، اور نیکیاں اس کی لکھی جا رہی ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں جو رمضان ہمیں سکھاتی ہے، رمضان ہمیں ہمارے اندر یہ سینس ڈیولپ کرتی ہے، اور اس چیز کو اب ہم نے لے کے چلنا ہے۔ یہ دائمی ذکر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا زبان سے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لیکن ذکر کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ ہے یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ میں بندہ ہوں، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے بندہ ہوں، میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، میں تنہائی میں بھی ہوں تب بھی اس کے سامنے ہوں، اور میں مجمع میں ہوں تب بھی اس کے سامنے ہوں، اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کے کہے پہ چلنا ہے، اور جس سے منع کیا اسے رکنا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے تو یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا ایک ایک قدم رکھتے ہوئے یہ دیکھے کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، زبان سے ایک ایک بات نکالتے ہوئے یہ سوچے کہ اس بات سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جب یہ ذکر کی کیفیت میں انسان آ جاتا ہے، جب اس تقویٰ کی کیفیت میں انسان آ جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نہیں روک رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا سے کٹنے کی بات نہیں کر رہا، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جانے اور آباد ہونے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کہتا ہے اسی دنیا میں رہو۔ یہ جو نماز جمعہ کے لیے سورہ جمعہ کی آخری رکوع میں کہا گیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، فاذا قضیت الصلاة، لیکن جو ہی نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ،
اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو، تو تمہاری وہ تجارت یہ اللہ کا ذکر ہے، تمہارا وہ کاروبار یہ اللہ کا ذکر بن جائے گا اگر تم اس بندگی کے نظام میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ نے تمہارے لیے قائم کیا ہوا۔ یہی وہ دین کا تصور ہے جو اصل میں آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی صرف مسجد تک محدود ہے، ذکر صرف مسجد تک محدود ہے، ذکر صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ حالانکہ ذکر کے بارے میں صوفیاء اور صلحاء یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بازار میں اللہ کے حکم کے مطابق خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ ذکر ہے۔ ایک شخص عدالت اور کچہری میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں ہے تازہ نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، تو یہ ذکر ہے۔ اور کیا ہے؟ یاد ہے اسے کہ وہ رب کا بندہ ہے۔ تو جس مرحلے پر انسان کو یہ یاد رہے اور یاد آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ الرٹ ہو جائے، اس لیے نے فرمایا نا کہ جب ان سے شیطانوں کا کوئی گروہ چھو کر گزرتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے، ان کے دل میں آتا ہے، ان کے خیال میں گزرتا ہے، تذکروا، فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے۔ یہی ذکر ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ حس جس کی بیدار ہو جائے عبادت کی سینس، تو یہ دائمی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کھڑے ہوئے بھی ذکر کی حالت میں ہے، اور بیٹھے ہوئے بھی ذکر کی حالت میں، اور لیٹے ہوئے بھی ذکر کی حالت میں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر کھڑے ہو کر سوچنا پڑتا ہے، اپنے رخ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اور جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے اس کو دہرا لیا کرو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف جو کائنات کا رب ہے، میں یکسو ہوں، میں ادھر ادھر ٹامکٹوئیاں نہیں مانتا۔ یہ ہے وہ ذکر دائمی۔ پھر وہ انسان بھٹکتا نہیں ہے، پھر شیطان اسے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس پر مستقل چلنا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور یہ بار بار مانگتے ہیں، ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ تو 17 فرائض، 17 رکعتیں ہم دن میں جو فرضوں کی پڑھتے ہیں، کم از کم 17 مرتبہ تو پڑھتے ہیں، اور سنن اور نوافل میں اس سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر جمائے رکھ، سیدھے راستے پر چلتا رکھ، اس لیے کہ دائیں اور بائیں شیطان موجود ہے، اور وہ اچک لے جا سکتا ہے، وہ اغوا کر سکتا ہے۔ تو اس کی اغوا کاری سے بچنے کے لیے، اس کی دسیسہ کاری سے بچنے کے لیے، اس کی چال اور ٹریپ سے بچنے کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ انسان، شیطان تو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، شیطان نے صرف نماز کے دوران تو نہیں آنا نا، شیطان تو جب آپ اپنے کاروبار میں، دکان میں، ملازمت میں، نوکری میں، تجارت میں ہوں گے اس وقت بھی آئے گا۔ شیطان تو اس وقت بھی آئے گا جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں گے۔ شیطان تو اس وقت بھی آئے گا جب آپ تنہائی میں ہوں گے۔
شیطان تو اس وقت بھی آئے گا جب آپ سونے لگیں گے، شیطان اس وقت بھی آئے گا جب آپ جاگنے لگیں گے۔ تو شیطان سے ایک مسلسل جنگ اور ایک تگ و تاس، اس سے بچنے کے لیے دائمی ذکر، ہمیشہ ذکر کی حالت میں رہنا، ہمیشہ بندگی کی کیفیت میں رہنا، وہی بندہ۔ اس لیے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان کو اس کے چیلنج کے مقابلے میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں میری بندگی کی کیفیت میں رہیں گے، میرے دائمی ذکر میں رہیں گے، میرا دھیان ہمیشہ رکھیں گے، تیرا وار ان پر نہیں چلے گا۔ وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو، وہ کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، گھروں میں ہو، چونکہ وہ میری بندگی کی کیفیت میں ہے، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی بندگی کی اس کیفیت سے باہر نہیں ہے، تیرا زور ان پر نہیں چلے گا۔ لیکن جو مسجد میں بندگی کی کیفیت میں ہو لیکن باہر آزاد ہو جائے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو شیطان مسجد میں بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر مسجد میں اسے معاف کر بھی دیا تو بازار میں نہیں چھوڑے گا، عدالت میں اور کچہری میں نہیں چھوڑے گا، حکومت سیاست میں نہیں چھوڑے گا، کہیں نہ کہیں اپنی بندگی کروائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دو بندگیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت میں ایک شخص یا تو اللہ کا بندہ ہوگا یا پھر غیر اللہ کا بندہ ہوگا، یا تو اللہ کی بندگی کرے گا یا شیطان کی بندگی کرے گا۔ اور انسان اگر اپنے لیے باہر بھی کہیں شیطان کی بندگی پسند کر لے تو اللہ پھر اسے مسجد میں بھی اللہ کا بندہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ غیور ذات ہے۔ اس لیے یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، پوری زندگی کا سودا ہے، پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ جو جنت ہے یہ اسی لیے تو ملے گی نا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو گھلا دیا، اپنی زندگی کو فنا کر دیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، ہر معاملے میں دیکھا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، کس چیز سے راضی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے سامنے انبیاء کی صورت میں، یہ ہر لمحے اللہ کی بندگی کے معراج پر قائم تھے۔ سب سے اونچی سطح جو اللہ کی بندگی کی ہے اس پر یہ انبیاء قائم تھے۔ ان پر خوشیاں آئیں، ان پر غم بھی آئے، ان پر مشکلات آئیں، ان پر مصائب آئے، ان پر آسانیاں بھی آئیں، لیکن نہ کوئی خوشی انہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا سکی، نہ کوئی غم انہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا سکا، نہ سہولت کی زندگی انہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا سکی اور نہ کوئی مشکل اور پریشانی انہیں اللہ کی بندگی سے ہٹا سکی۔ کامل بندگی، کامل سپردگی، کامل اطاعت، یہ ہے بندگی کا نظام۔ اور اللہ چاہتا ہے جو میرا بندہ ہو وہ پھر میرا ہی بندہ رہے، اور جو میرا بندہ ہوگا اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا، معاملات، یہ پھر میرا ذکر ہے۔ تو یہ ایک ذکر کی ایک وسیع ڈیفینیشن ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ انسان کی پوری زندگی یہ اللہ کی یاد میں گزرے، اس دھیان میں گزرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے بندہ ہوں، اور مجھے اس کے کہے پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے روکنا ہے۔ پھر اس ذکر کی مختلف جہتیں ہیں، اس ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ذکر کی جو ایک بہت بڑی جہت ہے اور بہت بڑی ایک سورس ہے ذکر کا، وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنا ذکر قرار دیا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ قرآن آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے، اور قرآن ذکر ہے، اس کی تلاوت ذکر ہے، اس پر تدبر ذکر ہے، اس کو سمجھنا ذکر ہے، اس کی دعوت ذکر ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا ذکر ہے، اس کی محفلیں سجانا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین والوں میں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین والوں میں اللہ کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ کے گھر والے، اہلینا، یعنی وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ فرمایا اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، وہ لوگ جو قرآن سے نسبت جن کی ہے، یہ اللہ کے گھر والے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ ان لوگوں کو اپنے گھر والوں میں شامل کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ذکر کی دوسری شکل نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک شخص 5 مرتبہ حاضری دیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے رب کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بڑے پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اہتمام سے، وقت سے، حدیث میں آتا ہے کہ جو چوٹی کی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک نیکی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا فرد جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ منافق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسجد سے بھاگتا ہے، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، آتا بھی ہے تو بڑے کوئی جیسے جبر کر کے لے کے آ رہا ہے۔ اور مومن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد میں محض نماز کا انتظار بھی عبادت ہے۔ ایک شخص کچھ نہیں کر رہا، وضو سے آ کر 1-2 رکعت نفل پڑھ کر وہ بیٹھ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا یہ بیٹھنا عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد میں۔ تو جو نماز ہے یہ اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے، اور جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اس کے انوار اور برکات وہ بالکل واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، ان کا اختتام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خاتمہ بالخیر کی توفیق دیتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں شاید یہ بات پہلے کبھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہیں، یہ ہمارے دیہات میں گڑھی افغانہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے بھی ہوں گے، ہم ایک تقریب میں گئے تو عصر کا وقت ہو گیا، یہ پرانی بات ہے، 12-15 سال پہلے کی بات۔ تو قریب کی مسجد تھی، ہم وہاں پر نماز پڑھنے چلے گئے، تو ایک صف کے لوگ تھے، 12-15 لوگ تھے، اس چھوٹی سی مسجد تھی۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اقامت شروع کی، جس طرح مسجد میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اقامت کرتے ہیں، اس طرح ایک بزرگ کھڑے ہو کے انہوں نے اقامت شروع کر دی۔ اقامت میں انہوں نے شہادتین دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہادتین کے بعد جب انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ،
تو اٹک گئے. تو میں سمجھا کہ شاید بھول گئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گر گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اب اس بندے نے شہادتین کہا دی مسجد میں اور پوری صف کو گواہ بنایا عین نماز کے موقع پر. میں نے بعد میں امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کوئی مجھے غیر معمولی فرض نظر آئے، ایسا اختتام اس کے لیے تو لوگوں نے بڑی یعنی آرزو کرتے ہیں، ان کی کوئی کوالٹی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد سے بہت محبت کرتے تھے، اور حالانکہ اچھے بھلے گھرانے کے تھے، لیکن مسجد کی نالی گلی بھی صاف، نالیاں بھی صاف کرنی پڑتی تو خود کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور بدلہ یہ دیا کہ اختتام بھی مسجد میں دیا، اور کلمہ بھی سب کو سنوا دیا. یہ گواہ ہے کہ اے اللہ اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے. تو یہ جو نماز ہے نا، یہ بہت زبردست ایک ٹول ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی یاد کا اور اس کے ساتھ ایک تعلق کا. اور یاد رکھیے کہ جو نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے. اور ذکر کا ایک تیسری جہت جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے. اچھا، اور یہ ذکر صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، بلکہ بعض اوقات تو باہر کے ذکر کا زیادہ اجر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من قال فی السوق، جس نے بازار میں کہا، مسجد میں نہیں، اپنی دکان پر بازار میں یا خرید و فروخت کرتے ہوئے جس نے کہا، من قال فی السوق، حدیث ہے یہ، جس نے بازار میں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ کلمہ بازار میں کہا، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کتب لہ الف الف حسنات، اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا. ومحا عنہ الف الف سیئات، اور اس سے 10 لاکھ گناہ مٹا دے گا. ورفع له الف الف درجات، اور اس کے لیے 10 لاکھ درجے بلند کر دے گا. صحیح حدیث ہے. اور اس میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں تو سب ذکر کرتے ہیں، بازار چونکہ ذکر کی جگہ نہیں ہے، وہاں اللہ کے ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے. کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. آسان سی بات ہے، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. تو جو زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار. اس لیے فرمایا نا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو کہ انسان کی زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو ذکر ہے، جو یہ اسی طرح درود شریف ذکر ہے، اور جو درود شریف پڑھتا ہے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خاص طور پہ درود ابراہیمی، اس کے بے شمار فوائد ہیں، انوار ہیں، فیوز ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں میں آ جاتا ہے انسان. استغفار، دعائیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی ذکر کی اس کیفیت میں شامل کرے کہ ہم اس کیفیت میں آ جائیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ یاد ہو، اور ہم جو بھی زندگی کا کام کریں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.